ایک صاحب نے مجھے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں پھل فروٹ لے کر آتا ہوں اور چپکے سے چھپڑ میں کمرے میں میری ماں دیکھ لیتی ہے تو بڑا غصہ کرتی ہے, تو حضرت اب میری بیوی ہے, میں اس کو کھلا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو کھلائیں, کس نے منع کیا ہے؟ تو ماں بولے گی ہمارے لیے تو کبھی نہیں آیا. تو یہ تو ماں کی تکلیف بالکل بجا ہے. میں نے کہا بیوی کو نہ سمجھ میں آیا نا یہ تکلیف, تو اس سے بولنا جب تو ماں بنے گی اور تیرا بیٹا یہ کرے گا نا تو پھر دیکھیں تیرے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. ماں سے مقدس رشتہ خدا کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا نہیں ہے. اتنی محبت تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, ساری زندگی کھلا کھلا کے تھک گئی, اب وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو اس میں تھوڑا سیاست سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کو محبت نہ دو بھائی, سیاست یہ ہے کہ ماں کے سامنے بیوی کے سائڈ نہ لو, ختم ہو گئی. اس میں ادھر زیادہ محبت کی باتیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, بھائی ادھر بیٹھو تمیز سے, تمہاری اماں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے بس صحیح ہے, آرام سے ادھر بیٹھو. جی امی کیا آپ بتائیں کیا پکے گا؟ بیگم کہہ رہی ہے آج یہ پکے گا, ماں کہہ رہی ہے پکے گا. بھائی ماں جو کہیں گی وہ پکے گا گھر میں, یہ کیسے ہو سکتا؟ ابھی تم نئی آئی ہو, جو تم کہہ رہی ہو وہ پکے گا. اب عورتیں کیا کہتی ہیں, ہماری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, میری مرضی سے تو کچھ پک بھی نہیں سکتا. بولو بھائی پکے گا, تھوڑا سا صبر کر لو, تھوڑا سا ماں کو عزت دے دو, کچھ دنوں کے بعد یہ خود کہے گی کہ جو بہو کہہ رہی ہے نا وہ پکاؤ گھر میں. بڑوں کا اللہ نے دل دیا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں چاہتی. یہ چند سیاسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں شروع میں, جس کی وجہ سے معاملہ ایسی تلواریں نکلتی ہیں نا, پھر فلسطین اسرائیل کے مسئلے کو انسان بھول جاتا ہے. جو ساس بہو کے جھگڑے, وہ بڑے کو عزت چاہیے چھوٹے سے, بس سمجھ رہے ہو نا, کہ جواب نہ ملے, میں کبھی ڈانٹ بھی دوں تو جواب نہ ملے آگے سے, برداشت کر لو. اور چھوٹے کو یہ چاہیے کہ اس کو تانے نہ دیے جائیں, اس کو کوئی بات سمجھانی ہے تو تمیز سے سمجھا دو. عزت دار آدمی جو ہے نا وہ تمیز سے بات سنتا ہے, بدتمیزی سے آپ ساس ہو اگر اس کو محبت سے سمجھا دو کہ بیٹا روٹی تمہیں پکانی آتی ہے, بہت اچھی پکاتی ہے, تھوڑا اور محنت کرو گی تو اور اچھی پک جائے گی. اور بیٹا دیکھو جب گھر میں آیا کرے نا کوئی, وہ تمہارا میاں آیا کرے تو, یا میں آیا کروں تو صرف پوچھ لو پانی کا. ویسے تو تم پوچھتی ہو, لیکن اب کیا سمجھاؤں میں کوئی ساس تھوڑی ہوں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے استاذ نے, ہمارے بڑوں نے بڑی ہماری تربیت کی ہے, وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتے, لیکن کوشش انہوں نے کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے ہم ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے, سنتے تھے بیٹھ کے, اور یہی چیز سیکھنی ہے. تو ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ. وہ گرین ٹی ہی پیا کرتے تھے اکثر, اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے انہوں نے گرین ٹی ہی بولا کہ گرین ٹی. میں نے گرین ٹی بنائی, وہ میرا امتحان لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو دودھ کی چائے بولی تھی, آپ کیا گرین ٹی اٹھا کے لے آئے؟ میں نے کہا نہیں آپ نے تو گرین ٹی کہا تھا. کہہ رہے یار میں گرین ٹی کیسے کہہ سکتا ہوں, ساری دنیا دودھ کی چائے پیتی ہے, تم پیتی ہے, تم گرین ٹی اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا نہیں, ہم چونکہ کالج سے گئے ہوئے تھے, ہمیں تو تمیز سے بات کرنا, ماں باپ نے تو بہت کچھ سکھا دیا تھا, لیکن مدرسے میں تو تھوڑا سپرلیٹو ڈگری چاہیے نا. میں بحث کرنے لگا. میں نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آپ نے سبز چائے کا گرین ٹی کا بولا ہے. کہہ رہے یار میں کیسے بول سکتا ہوں گرین ٹی کا, سب دودھ چائے جب بولے جاتا ہے تو دودھ کی چائے مراد ہوتی ہے, تو میں گرین کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم اچھی طرح یاد ہے آپ نے سبز چائے بولی ہے. اچھا وہی ٹھیک ہے. بیچارے چپ ہو گئے. میں باہر نکلا تو انہی کے دوسرے شاگرد نے کہا, انہوں نے کہا یہ آپ کو آزما رہے تھے. اصول یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر رکھ لو. مجھے واقعی بڑی شرمندگی. انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کو تربیت دینا چاہ رہے تھے کہ آپ بول دیتے بحث ختم کرنے کے لیے, اچھا جی مجھ سے سننے میں ختم ہو گئی بات. یہ کون سا ایسا کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ دلائل سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط ہو میں صحیح ہوں. اس طرح گھر کوئی ادارہ نہیں چلتا بھائی. سوری, ایک دفعہ آپ وضاحت کرتے ہیں, اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے دودھ کی, نہیں بھائی میں نے تو دودھ کی چائے کہا تھا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے گرین ٹی, نہیں بھائی میں نے, اچھا دودھ, سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھی دودھ کی چائے بنا کے لے آتا ہوں. ختم ہو گئی نا بات. تو میں نے اس کے بعد سے پھر یہی پالیسی ہمیشہ ہر بڑے کے ساتھ, نہیں بحث کرتا. کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو, یہ کر رہا ہو, ایک دفعہ صفائی پیش کی, نہیں تو اچھا بھائی غلطی ہو گئی, سوری آئندہ. یہ لچکدار ہونا چاہیے انسان کو نا, ورنہ وہ وضاحتیں, اس سے تباہی پھیلتی ہے گھروں کے اندر. تو ساس نے بہو کو کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی, سوری کر لے بھائی, وہ صفائیاں شروع کر دی. میں نے تو یہ آپ کے بیٹے کو یہ نہیں کہا, میں نے چبا کے باتیں کر دی, میں نے تو یہ بالکل بھی نہیں کہا آپ کے بیٹے کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا.
دیکھے کیسے چبا چبا کے اتنی اسپیڈ کے ساتھ, یہ تو آپ میں تو پکڑ لیتے نا مال کاری ہو, میں نے تو ایسے بولنا نہیں اپنے بیٹے کو, اب تو میں ہائے 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 رونا شروع کر دیں گے, آنسو بہانا شروع کر دیں گے. او بھائی مٹی ڈالو یار. پھر ہمارے شیخ نے ایک دفعہ مجھے بلایا, میرے ایک استاذ نے مجھے ایک ایسا کام کا حکم دیا جو ہمارے شیخ اس کام کے خلاف تھے. شیخ کی رائے تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, میرے استاذ کی رائے تھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے جب بلایا ہمارے شیخ نے, انہوں نے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اب مجھے پتا تھا مجھے تو بڑے استاذ نے حکم دیا ہے. اب میں نے کہا اگر میں ان کا نام لوں گا تو بدنامی ان کی ہوگی نا, وہ بھی میرے استاذ ہیں. تو میں نے بلی اپنے اوپر ڈال دی. میں نے کہا وہ میری غلطی ہو. حضرت اتنا غصہ ہوا, حضرت نے مجھے کھڑا کر دیا ایک ٹانگ پہ, خانقاہ میں نا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, سزا کے طور. میں کھڑا رہا اور پاؤں میں نے نیچے کر لیے, تو بات ختم ہو گئی. لیکن وہ استاذ مجھ سے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار بڑا جگر ہے. تو میں نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے بھائی یہ کہ وہ ان کی غلطی اپنے اوپر. بھائی ہم ان کو بلا وجہ اب تو کچھ نہیں بھی کیا ہو تو بولے ان نے بولا تھا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ میرے یہ جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا نا, ایسے کھڑے ہوئے تھے, یہ کوئی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی, تو میں یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا ابھی اسی سے پوچھ رہا تھا میں نے کس نے توڑی ہے, تو یہ ایسے اشارہ کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. مجھے بڑی ہنسی آئی, اس نے توڑا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں پہ تو یہ چیز اچھی لگتی ہے, بڑوں پہ اچھی. ہاں یہ نہیں کہ اب دوسرے کا قتل اپنے ذمے لے لو, چھوٹی موٹی غلطیاں. قتل کیا ہے اس آپ کے کسی استاذ نے, آپ بولو میں نے کیا ہے, یہ اتنا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساس نے کسی کا گلا گھوڑ دیا, بہو اپنے ذمے لے رہی ہے کہ جی میں نے کیا ہے. تو مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں مٹی پاؤ یار, او بھائی میں نے کیا یار, چپ مٹی پاؤ. اور میاں کو بھی تھوڑا تمیز سے ہونا چاہیے. غلطیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, اس نے کر دی, اس نے جو سوری کرے گا نا اس کو خطاب ملنا چاہیے. اصول یہ ہونا چاہیے جو اپنی غلطی کا پہلے اعتراف کرے وہ زیادہ ہے. دیکھو کیا پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر شخص غلطیاں کرتا ہے. یہ تو مہر لگا دی کہ 100% صحیح. اب جو کہتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, کل بھی تم سے نہیں ہوئی تھی, آج بھی تم سے نہیں ہوئی ہے, پرسوں بھی تم سے, اس کا مطلب یہ تو تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو بھائی. نبی تو کہہ رہے ہیں ہر ایک سے غلطی ہوگی, اور آپ کا ایسا ہر کیس میں آپ بری ہیں یار, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ گلاس بھی آپ نے نہیں توڑا, یہ بھی فلانے نے توڑا ہے, اور یہ مسئلہ بھی آپ نے نہیں کیا, تو کچھ تو آپ نے کیا ہوگا نا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا بہتر وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں, سوری کر لیتے ہیں. تو یہ ہے, اس طرح سے تو تمیز سے زندگی کچھ گزر سکتی ہے. ورنہ گھروں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ ہے یار. وہ بہویں تو ایسی ماشاءاللہ بدتمیز ہو گئی ہیں, وہ تو احترام تو گیا تیل لینے. اور ساس اگر کوئی شریف بہو مل جائے تو ساس جو اس کو رگڑتی ہے نا, تجھے تو میں دونوں ہاتھوں سے بتاتی ہوں تو ہے کیا. تو وہ ایسے ہی چل رہا ہے. اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے یار الگ رکھو, اس لیے کہ اتنی تمیز سکھانے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ یہ گھر ایک لڑائی کا, وہ پھر اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے مسائل کھڑے ہو. اس لیے ہم آج کل مشورہ یہی دیتے ہیں, وہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو, بیگم کو ادھر لے کر آؤ, ادھر لے کے آؤ نہیں, پھر اس کے بعد تمیز کے کورس وغیرہ کر لو, آپ ورکشاپیں کرو, تمیز سے بات کیسا کرنا ہے پہلے الگ. کیونکہ اگر ساتھ رکھ لیا تمیز سیکھ, اول تو سیکھتے پھر بھی نہیں ہے ساری زندگی نا کہ کیسے کس سے بات کرنی ہے. تو اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو سیکھنے کے دوران جو اتنے پھڈے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اتنے پیچیدہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب تو ہر صحیح بات کا مطلب اس نے غلط لینا ہے, اور اس کی ہر صحیح بات کا مطلب اس نے بھی غلط لینا ہے. پھر مار دھاڑ کے الگ ہو گئے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے الگ ہو جاؤ. تو مائیں تانا دیتی ہائے 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 میں نے پالا آج الگ ہو گیا. اماں سے بولو اماں الگ نہیں ہوا میں, آپ بھی تو اپنی اماں سے الگ ہی ہو کے یہاں آئی ہو نا بھائی, اور میرے ابا کو بھی آپ نے الگ کیا ہے. اگر آپ کی ساس اب تک آپ کے ساتھ ہوتی تو اب تک آپ زندہ رہتی, آپ مجھے بتاؤ. آپ کی زندگی کا تو راز یہی ہے کہ آپ کی ساس سے آپ الگ ہوئی تھی, تو کسی اور کو بھی جینے دو کچھ دن. یہ اتنی تمیز سے کہیں نہیں, یہ کلیئر کٹ بات. دل میں یہ رکھیں, کہنے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ پھر اسٹائل پھر آپ این وقت پہ آپ کسی سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں.